السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ ان کی احتساب کی پالیسی ہے پک اینڈ چوز، اور ان کی مجموعی پالیسی ہے یو ٹرن۔ بڑا سا یو ٹرن لو، بڑی بڑی باتیں کرو، اور جتنی بڑی باتیں کر رہے ہو اس سے بڑا سا یو ٹرن لو۔ یہ ہے عمران خان صاحب کی پالیسی۔ یہ اب دوبارہ عمران خان صاحب نے اپنی اس پالیسی کا اعادہ کیا ہے۔ وہ ہم صحافی جب خبر بنا رہے ہوتے نا، اس عزم کا اعادہ کیا۔ جب کوئی بندہ اپنے ارادوں کو دوبارہ دہرا کر بات کرے تو پھر ہم لکھتے ہیں کہ اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ آج ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے اسی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کل انہوں نے ایک انٹرویو دیا منصور علی خان صاحب کو، وہ جو ان کو کہتے ہیں میرے کپتان، اور منصور علی خان صاحب ایک بار میرے کپتان کہتے ہیں عمران خان صاحب کو، اور پھر پی ٹی آئی کے لوگ ہزار بار ان کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتے، اتنی گالیاں کہ شاید اتنی تو ویورشپ ان کے ٹی وی چینل کی بھی نہیں ہوگی جتنی ان کو بیچاروں کو گالیاں پڑتی ہیں۔ بہرحال انٹرویو تھا تو ہم نے سوچا کہ یار منصور علی خان کو انٹرویو دے رہے ہیں عمران خان صاحب، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کتنا ایک مشکل ہوگا، دیکھتے ہیں۔ دیکھا کوئی نئی بات نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، وہی عزم کا اعادہ۔ یعنی 1 کروڑ نوکریاں دوں گا 5 سال میں، یہ انہوں نے کہا، لیکن پھر جب لوگوں کو بے روزگار کرنے کا سوال آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہے وہ سیاسی بھرتیاں تھے۔ پھر مطلب یعنی سنتا جائے، اور یوں لگتا ہے وزیر اعظم صاحب کی باتیں سن کے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری کی پوری 22 کروڑ جو لوگ ہیں، پوری قوم ہے جو، وہ عقل سے آ رہی ہے، پیدل ہے عقل سے، اور وہ جو کچھ کہیں گے وہ سر جھکا کے یس سر، جی سر، یس سر، جی سر۔ شاید وہ کہیں یس سر جی سر کرتے ہو، قوم تو ظاہر ہے سوچتی ہے، سمجھتی ہے، سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے۔ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں لوگ مان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، اور پھر وہ بیٹھ کر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب کیا خان صاحب نے کہا، کیوں میں مطلب اس انٹرویو کو لے کر ایک پورا ویلاگ کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں 2-4 چیزیں مجھے جو لگیں، ایک یہ کہ پاکستان اسٹیل مل بند کر دیا گیا۔ لاہور اور پشاور میٹرو کے ملازمین کو 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں مل رہی۔ پی ٹی وی سے چھانٹیاں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ بنڈل آئیلینڈ، وہ جو جزائر ہیں سندھ کے، وہاں پر خان صاحب ایک بڑا شہر آباد کرنے جا رہے ہیں، راوی ریور فرنٹ پروجیکٹ آباد کرنے جا رہے ہیں، لیکن بیانات میں تضادات یا اتنی بڑی باتیں کہ بندہ سن کے سوچتا ہے کہ یار مطلب یہ کوئی عقل والا بندہ جب وہ باتیں سنتا ہے تو یار کم از کم 2-4 سوال ذہن میں آتے ہیں۔ اب یہ کہ جی 1 کروڑ نوکریاں دیں گے 5 سالوں میں، خان صاحب نے کہا ہم دیں گے۔ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ 4,500 ملازمین اسٹیل مل سے فارغ کر دیے، پی ٹی وی سے خود کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں ملازم ہیں تو وہ ناجائز بھرتیاں تھیں، یہ تھا وہ تھا، تو ان کو ہم نے فارغ کرنا ہے، وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب تک اگر ہم حساب کتاب لگاتے ہیں، جو ہمارے معاشی ماہرین ہیں، خاص طور پر وہ حفیظ پاشا صاحب، ان کے مطابق 1.5 کروڑ کے آس پاس لوگ ان 2 سالوں میں بے روزگار ہو چکے ہیں۔ 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں، 1.5 کروڑ بے روزگار ہو چکے، لیکن خان صاحب اپنی اس بات پر اڑے کہ جی نہیں، میں نے 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں 5 سال میں۔ اب اللہ جانے اگر یہ مزید 3 سال رہ جاتے ہیں، اپوزیشن تو بہرحال ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے ان کو بھیجنے کو۔ اللہ نہ کرے اگر یہ بہرحال وہ اللہ نہ کرے ہم کیوں کہیں، لیکن بہرحال اگر یہ 3 سال اور رہ جاتے ہیں یا 2.5 سال جو ان کا بچہ ہے، تو کتنے گھروں کا چولہا بجھے گا، کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے۔ 1.5 کروڑ ہو گئے اب تک، 4,500 اس میں اضافی ہو گئے، اور جو اسٹیل مل والے اور دوسرے بھی۔ اچھا، اب یہ ہے وہ تضاد بنیادی طور پر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ خان صاحب آپ یو ٹرن کو کی حمایت کیوں کرتے ہیں، یو ٹرن کو مطلب بڑا کیوں کہتے ہیں کہ جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ یو ٹرن لیتا ہے، یا جو یو ٹرن لیتا ہے وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے، تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کرکٹ میں جب ہم حکمت عملی بدلتے ہوتے تھے تو وہ پھر میچ جیتنے کے لیے پھر جو کرنا پڑتا تھا وہ ہم کرتے تھے، لہٰذا یہاں پر بھی مطلب کرکٹ سے باہر نہیں جانا۔ 22 کروڑ لوگوں کے متعلق کیے گئے فیصلے، 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے مکر جانے کو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی جاوید میاں کو کھلانا ہے یا وسیم اکرم کو کھلانا ہے، فلاں کو بالنگ کروانی ہے، فلاں کو بالنگ کروانی ہے۔ کتنا ایک فرق ہے ان چیزوں میں۔
یعنی خان صاحب کی بات کرکٹ سے شروع ہو کے کرکٹ میں ختم ہوتی ہے تو بھائی یہ 22 کروڑ لوگ، کرکٹ کا آپ نے ایک میچ جیت لینا دوسرا ہار جانا ہے، ٹھیک ہے، یا مسلسل ہارتے بھی جائیں، ہماری قومی ٹیم کا کیا برا حال ہوا ہے آج کل، مسلسل ہار رہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے ہماری صحت پہ؟ کوئی نہیں پڑتا۔ او بھائی اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب کی پالیسیاں ہار جائیں، ان کی پالیسیاں ناکام ہو تو 22 کروڑ لوگ تو گئے نا کام سے، 22 کروڑ کا ملک ہے۔ لیکن خان صاحب کی ٹرمنالوجی وہی ہے کرکٹ والی۔ اب آتے ہیں ذرا احتساب والی بات پہ، پھر میں آؤں گا بنڈل آئلینڈ اور یہ جو راوی ریور پروجیکٹ ہے، اچھے پروجیکٹس ہیں لیکن وہاں پر بھی کیا کیا خان صاحب گل کھلانے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب سے سوال ہوتا ہے کہ جی عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں ان پر الزامات تھے، ان کو آپ نے معاون خصوصی سے ہٹا دیا، سی پیک میں لگا دیا۔ اچھا، اور ان کے پاس جواز جو بھی ہے وہ جواز ظاہر عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سی پیک میں ان کو ہم نے اس وجہ سے لگایا کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہے، وہ وہاں پہ صدرن کمانڈر رہے، اور معاون خصوصی اس لیے لگایا تھا کہ ہم کچھ اپنی انفارمیشن منسٹری میں اس طرح کی اصلاحات چاہتے تھے یا اس طرح کے خطوط پہ اس کو کھڑا کرنا چاہ رہے تھے، استوار کرنا چاہ رہے تھے جن پر عاصم سلیم باجوہ نے DGISPR کو کھڑا کیا تھا اور ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپرٹیز تھی، تو اس لیے ہم نے ان کو عارضی طور پر رکھا تھا اور پھر ان کو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو وہ چلے گئے۔ لیکن سی پیک میں انہوں نے وہ بتایا چلے وہ ساری باتیں، لیکن جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ جی ان کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا جس طرح آپ دوسروں کا کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کوئی نیب میں چلا جائے، میں کیوں احتساب کروں؟ ٹھیک ہے، اب مخالفین کو چھوڑ دیتے ہیں، نواز شریف، آصف زرداری، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنوں میں بھی پک اینڈ چوز۔ جہانگیر ترین کے متعلق سوال آتا ہے تو جہانگیر ترین کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی ان کا تو حساب ہو رہا ہے، ان کا مقدمہ ہو گیا ہے۔ خسرو بختیار پہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو اس کا نہیں جی، ان کے بھائی کا نام ہے۔ یعنی عاصم سلیم باجوہ کا کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، جہانگیر ترین کا اور خسرو بختیار کے خاندان کا تو ایک ہی معاملہ ہے، تو جہانگیر ترین صاحب کو رگڑا لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان پر مقدمہ ہوا ہے اور احتساب ہوگا اور ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، یہ خان صاحب عزم کا ادا کر رہے ہیں۔ خسرو بختیار کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی ان کا بھائی ہے نا، وہ تو ان کے بھائی پہ کا نام ہے نا، ان کا نہیں آیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی خان صاحب یو ٹرن پالیسی، یہی خان صاحب جب کہتے تھے کہ یہ سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں، سیاسی خانوادے یا سیاسی وہ لوگ جو سیاست بزنس کرتے ہیں اور سیاست میں آتے ہیں، وہ اپنے ناموں سے بزنس نہیں کرتے، دوسروں کے ناموں سے بزنس کرتے ہیں، فرنٹ مین رکھے ہوتے ہیں۔ وہ بے نامی کا لفظ زیادہ تر خان صاحب نے متعارف کروایا تھا کہ بے نامی ہوتے ہیں ان کے۔ تو بھائی ادھر تو سگا بھائی ہے، ایک ہی خاندان، ایک ہی بزنس۔ جہانگیر ترین کو رگڑا لگ رہا ہے کیونکہ جہانگیر ترین کے خلاف خان صاحب کے کچھ لاڈلے سازشیں کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین کلین ہے نہیں ہے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن خسرو بختیار کو 1 منٹ میں سے پہلے کلین چٹ دے رہے ہیں۔ یہ جو پالیسی ہے یعنی وہی نا، وہ پک اینڈ چوز کہ اپنوں میں بھی، مخالفوں میں تو پہلے تھا ہی کہ اپنوں کا احتساب نہیں کرنا، مخالفوں کا کرنا ہے۔ اب خان صاحب یہ کر رہے ہیں کہ اپنوں میں پک اینڈ چوز کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین کی ایک طرف تعریف بھی کرتے ہیں کہ جہانگیر ترین ہمارے بہت مشکل وقت میں کام آئے، پھر جہانگیر ترین پر مقدمات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہی سیم انکوائری میں جو خاندان ہے یا جو دوسرا گروپ ہے یہ خسرو بختیار کے خاندان کا، ان کا نام نہیں، ان کا نام لینے سے وہ ڈرتے ہیں خان صاحب، پتہ نہیں ڈر رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے۔ خیر، اچھا جی، اب بنڈل آئلینڈ، خان صاحب کہتے ہیں جی بنڈل آئلینڈ جو ہے وہ ہم اس لیے وہاں پہ اس کو آباد کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہاں جنگلات محفوظ ہوں، تمر کے جنگلات، وہ جو مینگرووز کے جنگلات ہیں۔ یعنی عقل مان رہی ہے یہ بات کہ ایک جزیرے پر آپ شہر آباد کرنے جا رہے ہو، چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس پر آپ شہر آباد کرنے جا رہے ہو، اس پہ آپ پتہ نہیں کتنے کثیر المنزلہ بلڈنگیں بناؤ گے، کیا کیا کرو گے، اور آپ جواز یہ دے رہے ہو کہ وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہاں کے جنگلات بچیں۔ مطلب کیا کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ اور دوسرا جواز کہ جی وہ جو وہاں کے ماہی گیر ہیں نا، ان کے وہاں پر حقوق محفوظ ہوں گے، وہ جو مچھیرے وہاں پر آباد ہیں صدیوں سے، بلکہ صدیوں سے بھی بہت پہلے سے، ان کے حقوق محفوظ ہوں گے۔ اچھا جی، حقوق کیسے محفوظ ہوں گے؟ ان سے سب سے پہلا حق جو ہے وہاں کی حق ملکیت جو ہے، وہ تو جو آرڈیننس آیا تھا آئلینڈ اتھارٹی کا، اس میں تو آپ نے چھین لیا۔ اس آئلینڈ اتھارٹی کے آرڈیننس میں آپ نے لکھا ہے کہ اتھارٹی جو ہے کسی کو بھی بے گھر یا بے دخل کرنے کی مجاز ہوگی۔ اب وہ لاہور تو ہے نہیں، وہ کراچی تو ہے نہیں، وہ اسلام آباد تو ہے نہیں، وہ ایک جزیرہ ہے جہاں مچھروں کے علاوہ کوئی نہیں جاتا، یا وہاں پہ تمر کے جنگلات ہیں، مینگرووز ہیں، مچھرے ہیں۔ تو آپ مطلب
کس کو خان صاحب الو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مطلب کیا وہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں کچھ لکھا ہے کون کی، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جزیرے پر شہر آباد کر کے وہاں جو جنگل ہے وہ بچائیں گے، اور وہ جزیرے پر آباد یا جزیرے کے جو صدیوں سے وہاں بیٹھے مچھیرے ہیں، ماہی گیر ہیں، جن کا روزگار ہے وہاں جا کے پہلے وہاں پڑاؤ کرنا اور پھر چلے جانا اندر جا کے سمندر میں مچھلی کا شکار کرنا، آپ کہہ رہے ہو کہ ان کا جو حقوق ہوگا وہ محفوظ ہوں گے؟ کیا آپ مطلب کچھ بھی مطلب وہ وہی وزیر اعظم صاحب ہے، ان کے لیے بندہ ظاہر ہے زبان پر بھی قابو پانا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک بات، راوی پروجیکٹ جو ہے، راوی ریور پروجیکٹ، خان صاحب روزانہ کہتے ہیں وہاں 60 لاکھ درخت لگیں گے۔ کوئی بھی ماہر جو چاہے وہ تعمیرات کا ماہر ہو یا اربن ٹاؤن پلاننگ کا ماہر ہو، چاہے وہ باغات کا ماہر ہو، چاہے وہ زرعی ماہر ہو، وہ ذرا یہ بتا دے کہ جتنی سائز پہ منصوبہ بن رہا ہے وہاں 60 لاکھ درخت لگ سکتے ہیں۔ یہی 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، اور پھر ایک بڑا سا یو ٹرن۔ مطلب اور جاتے جاتے ایک اور بات، لاہور سے عمار جان ایک نوجوان ہے، بہت سلجھے، بہت پڑھے لکھے، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر شعور اجاگر کرتے ہیں، سوال اٹھانے کی ان میں طاقت، ان کو بتاتے سوال کیسے، وہ پڑھاتے ہیں کہ سوال کریں بھائی، ایشوز ہے سوال کریں، وہ پڑھاتے حقوق کیا ہے، وہ اسٹوڈنٹس یونین، پولیٹکس، روشن خالی، ترقی پسندی، برداشت سکھاتے ہیں کہ برداشت کیا ہے۔ ان کو نظر بند کرنے کے آرڈر آ جاتے ہیں، اور خان صاحب خود اس بات کے قائل تھے کہ لوگوں کی آزادی ہونی چاہیے، اور پھر جب یہ سوال ہوتا ہے کہ جی آپ تنقید ہوتی ہے آپ پر اور آپ کی پالیسیوں پر، تو خان صاحب کہتے ہیں میرے پر تو تنقید وہ کرتے ہیں صحافی، وہ جو پیسے لیتے ہیں، میں آزادی صحافت کا قائل ہوں، لیکن پھر تجزیہ کار کیا ہوتا ہے، پھر صحافی کیا ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے، پھر وہ خان صاحب ہمیں سکھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ مطلب کرکٹ سے آج تک باہر نہیں نکلے، ہر چیز کرکٹ کے اوپر ہی ہے۔ ہم صحافیوں کو بیٹھ کے سکھاتے ہیں کہ اگر میرے خلاف جو فلاں بندہ بیٹھ کے بات کر اس نے پیسے پکڑے، آپ کے حق میں بات کرنے والے، آپ کے خلاف بات کرنے والے دونوں آزاد منش ہو سکتے ہیں، آپ کے کوئی ہم خیال ہوں گے، آپ کو کوئی مخالف ہوں گے، صحافت بھی آپ نے ہمیں سکھانی ہے، کرکٹ بھی آپ نے ہمیں سکھانی ہے، مطلب یہ بھی آپ نے سکھانا ہے کہ جی وہ ایک جزیرے پر شہر آباد کر کے جنگل کیسے بسائے جاتے ہیں۔ خان صاحب قوم تھوڑی بہت عقل تو بہرحال قوم میں بھی ہے، تو جب بولے تھوڑی سی تیاری کر کے بیٹھا کرے، کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ ہم سے ہی سوال کرتے ہیں کہ یار یہ وزیر اعظم صاحب نے فلاں بات کی تھی، کیا اس کا مطلب کیا تھا؟ تو ذرا سوچ سمجھ کے بولا کریں خان صاحب، اور آپ کی پالیسی یو ٹرن اور آپ کی اقربا پروریاں تو بہرحال سب کو نظر آ رہی ہیں، لیکن ذرا بات ہی ڈھنگ کی ہو تو شاید تھوڑے سے کچھ تنقید آپ پر کم ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔